نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جن کو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلو، آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ اگر وہ سمجھتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون، بس ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی صدا ہے جو وہ کرتے تھے۔ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسات میں پھر مذمت بیان فرمائی۔ غزوہ تبوک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے اور ان کو جہاد میں نکلنا ناگوار ہوا تھا، اور بعض منافقین نے بعض سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی مذمت ان آیات مقدسات میں بیان فرمائی۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، حضرت دو رنگی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا پھر موم ہو جا، ورنہ 1446 سال گزر چکے ہیں، 1450 سال گزر چکے ہیں، منافقین پر لعنت برسنا بند نہیں ہوئی، اور یہ اگلے 1400 سال گزرتے جائیں گے، قیامت کی دیواریں آ جائیں گی، قرآن یہی رہے گا قبلہ۔ یہ اتنی بری صفت ہے منافقت، اتنی بری صفت ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں پر اپنے غضب کی، اپنے جلال کی، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے جا رہا ہے، فرمائے جا رہا ہے، فرمائے جا رہا ہے۔ اور خود تصور کریں پوری دنیا کے کس خطے میں ایسا، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی؟ کوئی دنیا کا مجھے آپ بتا دیں جی، یہ پوری دنیا ہے جی، یہ ملک ہے جی، اس ملک میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہندوستان ہے نا جی، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا ہیں ان کے، اس ملک میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں، یعنی یہ آیات مقدسات روزانہ تلاوت ہو رہی ہے، روزانہ تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بری بات ہے منافقت، اتنی بری بات ہے۔ کافر کو اللہ وہ سزا نہیں دے گا جو منافق کو سزا دے گا، یعنی کافر کو وہ سزا نہیں ملنی، اس سے سخت ترین سزا، بدترین سزا اللہ منافق کو دے گا۔ یہ کہتے تھے کہ گرمی ہے یار، کیا جا کے باہر نکلنا ہے، جہاد کرنا پڑے گا، مال بھی لگے گا، جان بھی لگے گی، مریں گے بھی، نقصان بھی ہو، کی کہنا ہے جا کے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے سے بھی ایک حصہ ہے۔ سادہ لفظوں میں 70 حصے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس دنیا میں دی گئی، یہ لو جی۔ اور یہاں کی آگ کتنی خوفناک ہے، ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتی، پتھروں کو پگھلا کے رکھ دیتی۔ اس دنیا کی آگ جب لاوا پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پتھر پگھل کے پانی کی طرح بہہ نکلتے ہیں۔ نہیں دیکھا نا تو آج جا کے دیکھنا کہ لاوا کیسے پھٹتا ہے اور کتنے پریشر سے پھٹتا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، پتھروں کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے، اس کے راستے میں جو چیز آئے فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے۔ یہ سورج کو آپ دیکھیں کتنی گرمی ہے، ابھی اتنی دور ہے تو گرمیوں میں تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اس کی اپنی آگ کتنی ہوگی، اور یہ دنیا کی آگ ہے، اور 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ خود تصور کریں وہ کتنی خوفناک ہونی ہے۔ اللہ کہتا ہے بے فکر رہو، بے فکر رہو، جو گرمی میں جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ کے بیٹھے نا تو میں ان کو ایسی گرمی میں جلاؤں گا کہ اس کی کوئی مثال بھی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے،
میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی۔ اب آگ رنگ بدلتی ہے، پہلا رنگ آگ نے 1000 سال تک جب اللہ نے بھڑکایا تو کون سا رنگ اختیار کیا گیا؟ سرخ کلر کا۔ پھر 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ پس وہ سیاہ تاریک آگ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی آگ، آپ نے مختلف کلر کی آگ دیکھی ہونی ہے، نیلے کلر کی بھی آگ ہے، پیلے کلر کی بھی آگ ہے، آگ کے کلر بدلتے رہتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کا کلر کیا ہے؟ سیاہ سیاہ، اتنی جلی اتنی جلی اتنی جلی کہ اب وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پس ان کو چاہیے کہ ہنسیں کم روئیں زیادہ، یہ ان کے کاموں کی صدا ہے وہ جو کرتے تھے۔ امام راضی نے فرمایا یہ اس آیت میں اگرچہ امر کے صیغے ہیں لیکن ان کا معنی خبر ہے، یعنی ان قریب منافقوں کو یہ حالت حاصل ہوگی، یعنی دنیا کی عمر کم ہے اس لیے ان کے ہنسنے کے مواقع کم ہوں گے، آخرت غیر متناہی ہے، اس میں ان کو رونا اور درد اور عذاب کی وجہ سے اتنا اللہ رلائے گا، اتنا اللہ رلائے گا جس کی کوئی حد والی بات ہے۔ یہ دنیا اگر آپ لوگ آج تحقیق کریے گا، اس دنیا کے اندر کوئی 500 سال کی عمر کا شخص ہونا تو مجھے بتائیے گا، میں اس کو دیکھوں گا، ہم چلیں گے مل کے اس کی زیارت کریں گے۔ اس دنیا میں آج اگر کوئی 500 سال عمر رکھنے والا شخص ہے، آج تلاش کریے گا، پوری نیٹ کی دنیا چھان ماریے گا، کیا کوئی ایسا دنیا میں ایسا شخص ہے جس کی عمر اس وقت 500 سال ہو؟ یا چلیں 500 سال کو بھی چھوڑ دیں، 200 سال کی عمر کا شخص آج تلاش کیجئے گا، صرف 200 سال۔ جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں 200 سال نہیں زندہ رہ سکتا، اور زیادہ تر ہماری جو آج کل کی ایج ہے وہ 70-80، بڑی مشکل کی بات ہے، ورنہ 60 65 70 بس یہاں پہ بندہ پروگرام پورا ہو رہا ہے، یعنی 60-70 سال کے اندر 20 سال تو بچپن کے ہی نکل جاتے ہیں، 20 سال تو بندہ میں ہنسا کھیڑتے ہی گزار دیتے ہیں، باقی بچ گئے جی 40 سال۔ ہم ایوریج اگر 60 سال لگائیں تو 40 سال رہ گئے۔ 40 سال میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اب جناب کچھ پڑھ لے، پڑھا لے، کالج پڑھ لے، یونیورسٹی پڑھ لے، وہ 5-7 سال وہی لے جاتے، کالج یونیورسٹی لے جاتی، ایم اے کرتے ماسٹر کرتے ہی 5-7 سال نکل جاتے، پھر آگے نوکری تلاش کرتے ہوئے 2-4 سال بندہ نوکری تلاش کرنے میں دھکے کھانے میں گزار دیتا ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں 28 سال 30 سال کی عمر میں بندہ جا کے کہیں چھوٹی موٹی نوکری لگتا ہے، اور اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو 30 سال کے بعد اس کو اچھی کوئی نوکری ملتی ہے۔ اگلے رہ گئے جی 30 سال، اب 30 سال کے اندر وہ اب اپنا چاہے تو اللہ کو راضی کر کے لاکھوں اربوں کروڑوں سال کے لیے نعمتیں لے لے، یا پھر اللہ کو ناراض کر کے وہ ساری زندگی کی اللہ سے عذاب اور لعنت لے لے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تھوڑی قربانی کے بدلے میں اگر اللہ اتنی عطا ہمیں عطا فرماتا ہے، حضرت دنیا تو قلیل ہے ہی، یہاں کا ہنسنا ختم ہو جائے گا، یہاں کا رونا ختم ہو جائے گا، یہاں کا درد ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ نے جہنم میں پکڑ کی وہ درد نہیں ختم ہونے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ دنیا قلیل ہے، یہ منافق اس میں جتنا چاہیں ہنس لیں، اور جب یہ دنیا منقطع ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ روئیں گے، اور یہ رونا کبھی ان کا ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی تکلیف جو ہے نا جی، تکلیف دنیا کی تکلیف، دنیا کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے کب؟ جب بندہ مر جاتا ہے۔ لات کٹ گئی، درد ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، کب تک درد ہو رہی ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے، جیسے ہی سانس ختم ہوئی درد ختم ہو گئی۔ کبھی آپ نے مرا ہوا بندہ، چاہے اس کے پیٹ میں گولیاں لگیں، چاہے سینے میں لگیں، چاہے بازو کٹ جائیں، چاہے ہاتھ کٹ جائیں، چاہے جو بھی ہو جائے، مرے ہوئے آدمی کو کبھی شور مچاتے دیکھا ہے؟
مرا وہ آدمی شور ہے نہیں مچاتا، وہ کینسر کا مریض ہو، وہ کوئی بھی مرض کا تکلیف کے اندر ہو، وہ بندے کو موت جو ہے اس کے درد کو ختم کر دیتی ہے، لیکن حضرت جہنم کے اندر موت ہے نہیں ہے، درد ختم نہیں ہونی۔ رات کو میرا دماغ پھٹے جا رہا تھا درد سے، اتنی شدید میرے سر میں تکلیف، اتنی شدید تکلیف، میں نے چند لمحے 5-4 گھنٹے 6 گھنٹے گزارے درد کے اندر، اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ بس اس درد سے نجات عطا فرما دے، اس درد سے نجات عطا فرما۔ 4 گھنٹے کی درد نے 6 گھنٹے کی درد نے تڑپا کے رکھ دیا۔ خود تصور کرو جن کی درد ختم نہیں ہوگی وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور وہ صرف دنیا کی تھوڑی سی قلیل سی چیزوں کے پیچھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، اس میں ہر 4 انگشت 4 انگلی کے فاصلے پر ایک فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہے، اور اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں، تم کم ہنسو اور زیادہ رو، تم بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، تم اللہ سے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر نے کہا کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ سنن ترمذی شریف کی 2312 نمبر پر، مسند امام احمد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو رویا کرو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا اور کم از کم رونے کی کوشش تو کرو۔ کیوں کہ دوزخ میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے، گویا وہ نہریں ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ بھی چل پڑے گی۔ یہ ابن ماجہ شریف کی اور مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے۔ حضرت اس دنیا کا رونا ختم ہو جائے گا، اس دنیا کا رونا ختم نہیں ہونا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں رو لو۔ حضرت اس دنیا کی کوئی بھی چیز جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں صرف خوف خدا میں نکلے ہوئے 2 آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے، خوف خدا میں نکلے ہوئے 2 آنسو۔ حضور کہتے ہیں کہ اگر رونا نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، رونے والی شکل تو بنا لے، طبیعت سخت ہو گئی نا، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رہا، حضور فرماتے وہ شکل ہی بنا لے یار۔ حضرت سالم بن ابی جعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشی ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے گھر میں وسعت رکھی اور اپنے گناہ پر رویا۔ اللہ اکبر۔ حضرت میں سوشل میڈیا میں بھی دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، ناچ گانا ڈرامہ مذاق پرینک جھوٹ بےمانی یہ کر کے نا جی وہ چڑھا دیتے ہیں اوپر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندے 10 سال کے بعد جب تو مر جائے گا وہ تیرا گانا تیرا ناچ تیرا مذاق تیرا جھوٹ تیرا پرینک وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ 10 سال کے بعد جب بولا جائے گا، جب چلایا جائے گا وہ جھوٹ وہ مذاق تیرے مرنے کے بعد بھی قبر میں تیرے لیے عذاب کا سبب ہوگا۔ میں نے اپنے سوشل میڈیا پر 2 چیزیں آپ کو میرے ملیں گی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہوئے یا اللہ کا قرآن سناتے ہوئے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کو میری کوئی ویڈیو نہیں ملے گی، ناچنے کی نہیں ملے گی، کودنے کی نہیں ملے گی، گانے کی نہیں ملے گی، کوئی مذاق کی نہیں ملے گی، پرینک کی نہیں ملے گی، کسی بھی اور فراڈ کی نہیں ملے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میرا عمل جو ہے مجھے قبر میں ملتا رہے گا۔ میرے اس وقت 6000 سے زیادہ بیانات اور درس ہر موضوع کے اوپر موجود ہے، دنیا کے جس بھی خطے میں میرے
بیان چلایا جائے گا، قرآن حدیث بیان کیا جائے گا، میں زندہ ہوں تب بھی، میں مر جاؤں گا تب بھی اللہ مجھے اس کا اجر دیتا رہے گا، ہر موضوع پر۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے اہم ترین موضوعات تھے مسلمانوں کے لیے، میں نے کوشش کی ہے کہ ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم بیان کر کے رکھ دوں۔ کبھی کبھی کوئی سنے گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، یہ چھوٹنی نہیں جان۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ تیمی نے کہا کہ جس کو ایسا علم دیا گیا جس کی وجہ سے وہ رویا نہیں، وہ اس لائق ہے کہ اس کو نفع اور آور علم دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتا ہے بے شک اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، جب اس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے اور کہتے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گرتے، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھاتا ہے۔ بنو اسرائیل کے اندر اللہ ہمیں یہ جو آج مذاق کرتے ہیں نا جو علماء کے لیے ہے نہیں، اور مولویوں نے تو سارا گند پایا، مولویوں نے سارے ڈرامے لائے نہیں، اور مولوی تینج تو مولوی تینج تو مولوی تینج۔ میں ایک سادہ سی بات جانتا ہوں، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علماء ہیں۔ آج کا بندہ جو کہہ لے قبلہ، جو مرضی کہہ لے، خدا کی قسم میرے رب کے کلام نہیں بدلے گا۔ میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، میں جو بات کرتا ہوں وہ آج بھی غلط ہو سکتی ہے، کل کو بھی ہو سکتی ہے، میں جب بیان کر رہا ہوں تب بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام خدا کی قسم 14 صدیوں میں کبھی غلط نہیں ہوا۔ اب میں کس کی مانوں؟ میں اللہ کی مانوں یا دنیا دار کی مانوں؟ میں قرآن کی مانوں یا شیطان کے پیروکار کی مانوں جو کہتا ہے مولویوں نے کچھ نہیں دیا؟ خدا کی قسم آج جو اسلام پھیل رہا ہے وہ مولویوں کے صدقے پھیل رہا ہے۔ اللہ کی قسم جو تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو یہ مولویوں کی وجہ سے پڑھتے ہو۔ اللہ کی قسم جو تمہارے چہروں کے اوپر سنت مصطفیٰ ہے وہ مولویوں کی وجہ سے، تمہارے سروں پر پگڑیاں ہیں تو یہ مولویوں کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم تمہارے عمل جو ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ ہم نے کبھی ان کے پاس بیٹھ کر دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ ہم شرارتیوں کی بات نہیں کرتے، ہر دور کے اندر شرارت بھی رہی ہے، شرارتی بھی رہے، شیطان بھی رہا ہے، شیطانیاں بھی رہی ہیں، لیکن کیا ہر دور کے اندر اللہ والے مر گئے؟ او بابا ہر دور میں اللہ والے ہیں، انہی اللہ والوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا